اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھنے والے اور سننے والے تمام دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے اسلامی واقعات و کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آج ہم باپ کی عظمت کا ایک اہم واقعہ سنیں گے۔ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اپنے باپ کی شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ مجھ سے پوچھتا نہیں اور میرا سارا مال خرچ کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے والد محترم کو بلوایا۔ جب ان کے والد کو پتا چلا کہ میرے بیٹے نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میری شکایت کی ہے تو دل میں رنجیدہ ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری کے لیے چلے تو راستے میں کچھ اشعار ذہن میں کہتے ہوئے پہنچے۔ ادھر بارگاہ رسالت میں پہنچنے سے پہلے حضرت جبریل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کا معاملہ بعد میں سنیے گا، پہلے وہ اشعار سنیں وہ جو سوچتے ہوئے آ رہے ہیں۔ جب وہ حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا مسئلہ بعد میں سنا جائے گا، پہلے وہ اشعار سنائیے جو آپ سوچتے ہوئے آئے ہیں۔ وہ مخلص صحابی تھے، یہ سن کر وہ رونے لگے کہ میں جو اشعار ابھی میری زبان سے ادا بھی نہیں ہوئے، میرے اپنے کانوں نے ابھی نہیں سنے، آپ کے رب نے وہ بھی سن لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتا بھی دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کیا اشعار تھے، ہمیں سنائیں۔ ان صحابی نے اشعار پڑھنا شروع کیے۔ ان کا ترجمہ ہے میرے بیٹے، جس دن تو پیدا ہوا ہماری محنت کے دن تبھی سے شروع ہو گئے تھے۔ تو روتا تھا، ہم سو نہیں سکتے تھے، تو نہیں کھاتا تو ہم کھا نہیں سکتے تھے، تو بیمار ہو جاتا تو تجھے لیے کبھی کسی طبیب کے پاس علاج کے لیے مارے پھرتے تھے کہ کہیں تجھے کچھ ہو نہ جائے، کہیں مر نہ جائے۔ حالانکہ موت الگ چیز ہے اور بیماری الگ چیز ہے۔ پھر تجھے گرمی سے بچانے کے لیے میں دن رات کام کرتا رہا کہ میرے بیٹے کو ٹھنڈی چھاؤں مل جائے۔ ٹھنڈ سے بچانے کے لیے میں نے پتھر توڑے، تغاریاں اٹھائی کہ میرے بچے کو گرمی مل جائے۔ جو کمایا تیرے لیے، جو بچایا تیرے لیے، تیری جوانی کے خواب دیکھنے کے لیے میں نے دن رات اتنی محنت کی کہ اب میری ہڈیاں تک کمزور ہو گئی ہیں، لیکن تو کڑیل جوان ہو گیا ہے۔ پھر مجھ پر خزاں نے ڈیرے ڈال لیے، لیکن تجھ پر بہار آ گئی۔ میں جھک گیا تو سیدھا ہو گیا۔ اب میری خواہش اور امید پوری ہوئی کہ اب تو ہرا بھرا ہو گیا ہے۔ چل اپنی زندگی کے آخری سانس تیری چھاؤں میں بیٹھ کر گزار دوں گا۔ مگر یہ کیا کہ جوانی آتے ہی تیرے تیور بدل گئے، تیری آنکھیں ماتھے پر چڑھ گئی۔ تو ایسے بات کرتا ہے جیسے میرا سینہ پھاڑ کر رکھ دے، تو ایسے بات کرتا ہے کہ کوئی غلام سے بھی ایسے نہیں کرتا۔ پھر میں نے اپنی ساری زندگی کی محنت کو جھٹلا دیا کہ میں تیرا باپ نہیں نوکر ہوں۔ نوکر کو بھی کوئی ایک وقت کی روٹی دے ہی دیتا ہے، تو نوکر سمجھ کر ہی مجھے روٹی دے دیا کر۔ یہ اشعار سناتے سناتے ان کی نظریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر پڑی تو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلال میں اپنی جگہ سے اٹھے اور بیٹے کو فرمایا کہ تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے، تو اور تیرا سب کچھ تیرے باپ کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔